اور پھر انسان یہ سوچے کہ میں تو ایمان والا بھی ہوں، میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، یہ تو اللہ کو جھٹلاتا بھی ہے، تو اس کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے؟ پھر بھائیو، اللہ نے سب کو بہت کچھ دیا ہے اور بہتوں کو بہت کچھ نہیں بھی دیا ہے، لیکن اس بات پر دھیان دو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ صرف ایمان والا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کہاں پر؟ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یوں کیوں نہیں کہا کہ امیر بھی جائیں گے، طاقتور بھی جائیں گے، حکمران بھی جائیں گے، جن کے بڑے حکم چلتے ہوں گے وہ بھی جائیں گے، جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہوگی، زیادہ بنگلے ہوں گے، زیادہ گاڑیاں ہوں گی، زیادہ اچھی تجارت ہوں گی، زیادہ خوبصورت ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے؟ یوں کیوں نہیں کہا؟ ہاں، کیونکہ اللہ ایمان والوں کو ہی جنت میں بھیجے گا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ کے اس دن پر یقین رکھتا ہوگا جو قیامت کا دن ہے، جو اعمالوں کا حساب کتاب کا دن ہے، ہاں، جو مرنے پر ایمان رکھتا ہوگا، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والے کے لیے جنت ہے، اور جنت تو ہے اور وہاں ایک ہمیشہ کی لمبی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ وہ ایک بڑی کامیابی ہے، وہ ایک بڑی کامیابی ہے، اس دنیا کے مقابلے میں وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا مختصر ہے، یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، یہ دنیا کی ناکامیابی کوئی ناکامیابی نہیں۔ آج انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں تو ایمان والا بھی ہوں، میں تو مسلمان بھی ہوں، میں تو اللہ کو مانتا بھی ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہماری ایسی سوچوں سے پاک کرے۔ کچھ کم ایمان والے اس بات کو سوچتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں۔ ہاں، کچھ ایمان والوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ اگر ہے تو ہم اتنے غریب کیوں ہیں، ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، ہماری پریشانیاں دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ تو غیر ایمان والے ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو کیا ان سے راضی ہے؟ ہم سے ناراض ہے؟ اللہ ان کو اتنا کچھ کیوں دے رہا ہے؟ میرے بھائیو، نادان نہ بنو۔ سن اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اللہ ان کافروں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ نے ایمان والے کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، ایمان والے نہیں کہا سب جائیں گے۔ ہاں، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں تیار کر رکھی ہے جنت، اور یہ جہنم کن کے لیے تیار ہے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے حکم توڑ کر زندگی بتاتے ہیں۔ اب چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، چاہے کمزور ہوں یا طاقت ہوں، وہ ناکام ہے جو اللہ کو بھلا کر زندگی بتائے گا۔ ہاں، ان کی چیزوں کو دیکھ کر تعجب نہ کرنا، احساس نہ کرنا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائیو، اس کا حساب کتاب بھی تو دینا ہے۔ ہاں، حلال طریقے سے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں اٹھایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کیسے بتائی۔ ایمان والوں کی زندگی ایسے ہی تھوڑی ہے کہ بس آئے اور بتا کر چلے گئے۔ ایک بہت سخت گھڑی سے گزرنا ہے، ایک بڑی خطرناک گھاٹی سے گزرنا ہے۔ پل صراط کا نام سنا ہے؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ ہاں، منکر نکیر کا آنا، قبر میں سوال جواب کا ہونا، حشر کے دن وہاں کھڑا ہونا، حساب کتاب دینے کے لیے، اپنی زندگی کے بارے میں بتانے کے لیے کھڑا ہونا۔ زندگی کیسی بتا کر آئے، اللہ کا حکم مانے یا اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو اپنایا، نبی کی سنتوں کو اپنایا، یا بس بھلا کر زندگی گزارتے رہے؟ پوچھا جائے گا، ایمان والوں کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے حکم پر زندگی بتائی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا تو کامیاب ہیں۔ ان دنیا والوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال و دولت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان کے مال کو دیکھ کر اور ان کے اولادوں کو دیکھ کر تعجب میں مت پڑنا۔ سمجھتے ہو؟ او بھائی، کتنی دولت ہے اس کے پاس تو کتنے مکان ہیں، کتنی عیش و آرام کی زندگی کاٹ رہا ہے، اس کی اولادوں کی دیکھو کیا زندگی کٹ رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاٹنا چاہو گے ایسی زندگی؟ بتاؤ، دنیا پر راضی ہونا چاہو گے؟ اس آخرت کے دن کو بھلا کر، اس آخرت کی زندگی کو بھلا کر دنیا پر راضی ہوتے ہو؟
جو کہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دنیا پر راضی ہو جائے، دنیا کو منانے میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے، کفر کی حالت میں مریں گے۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، جو کفر کی حالت میں مرا، جو ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو مانا، جس نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے حکم پر زندگی نہیں بتائی، پھر اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، پھر اس کے لیے وہاں کوئی راحت نہیں ہے۔ کافروں کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، کافروں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان کافروں کے لیے جنت ہے، ان کے لیے پھر کوئی جنت نہیں ہے۔ ان کے جیسا راضی ہو گئے؟ ان کے جیسا راضی ہونا چاہو گے اس دنیا پر؟ بتانا چاہو گے خوشیوں سے بھری زندگی ان کی؟ بتاؤ، وہ کیا خوشی جس میں اللہ راضی نہ ہو، وہ کیا کامیابی اس میں اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کا طریقہ نہ ہو، وہ کیسی کامیابی جو ختم ہو جائے موت کے جھٹکے پر، یہ کیسی خوشیاں جو ختم ہو جائیں، یہ کیسی خوشیاں جو غم میں بدل جائیں، یہ کیسی طاقت ہے جو ایک دن کمزور بنا دیں، یہ کیسی مال و دولت جو موت کا جھٹکا لگتے سب دور ہو جائے، سب ختم ہو جائے، یہ مال و دولت کچھ کام نہ آئے۔ ہاں، وہ فرشتے رشوت لیتے ہیں، اللہ مالداری کو دیکھ کر معاف کرتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، وہ اعمال کا دن جو ہے، وہ قیامت کا دن جو ہے، حساب کتاب کا دن جو ہے، وہ کیوں ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے حکم پر زندگی بتائی، جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائی، کیا ان کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ قبر میں جو سوال جواب ہوں گے کن سے ہوئیں گے؟ جو اللہ کے بندے ہوئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اللہ کے فرشتے کہیں گے، اسے بٹھائیں گے، پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اب اللہ کو مان کے گئے ہوگا تو جواب دے گا، ایمان پر زندگی گزری ہوگی تو جواب دے گا من ربک کا، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے میرا رب۔ ہاں، ایمان والے تھے الحمدللہ، زندگی پہ تھے ہم نے اپنے ایمان پر، ہم نے اللہ کو مانا، وہ جواب دے گا، اللہ بلوائے گا اس سے، بتا میرے بندے تیرا رب کون ہے؟ اللہ بلوا دے گا، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں یہ سوال جواب کی پتہ ہے تو ہم جواب دے دیں گے؟ ہیں؟ ہم جواب دے دیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے حکم پر جو زندگی بتا کر گیا ہوگا، اللہ اس سے کہلوائے گا، اللہ اس سے کہلوائے گا۔ اللہ چاہے جس کی پکڑ کرے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے ناکام کرے۔ اللہ کے کوئی حکم کو نہیں جھٹلا سکتا، کوئی اللہ کے حکم کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ہاں، اللہ کے حکم پر زندگی بیتے گی تو انسان کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ ان کافروں کو دیکھ کر کیوں اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے؟ ایمان والوں کو اتنا کچھ دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہر انسان کے لیے ہر چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اور بہت ایسے ہوتے ہیں کہ بہتوں کے پاس نہیں بھی ہوتی۔ غریبوں کے پاس اتنے بچے ہوتے ہیں، امیروں کے پاس ایک بھی اولاد نہیں ہوتی۔ امیروں کے پاس اولاد ہوتی ہے، غریبوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی خوبی سے نواز رکھا ہے، کسی نہ کسی خوبی سے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کم علم والا ہے، کوئی زیادہ علم والا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے حساب کے مطابق صحیح عطا کیا ہے۔ ہم غلط کر سکتے ہیں، اللہ غلط نہیں کر سکتا۔ ہم غلط سوچ سکتے ہیں، اللہ سوچوں سے پاک ہے۔ ہم غلط بول سکتے ہیں، اللہ ہر بول سے پاک ہے۔ ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہم سے زیادہ ہمارا بہتر چاہنے والا ہے، ہم سے اچھا ہمیں بہتر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہے، بہتر ہے۔ اب دیکھیں کتنوں کی اولاد ہوتی ہیں، پنپ ہی نہیں پاتی، مر جاتی ہیں، اولاد ہوئی ختم۔ اب وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کو اللہ نے دی نہیں ہے؟ بتاؤ کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، الحمدللہ سب سے بہترین ہوں، سب سے بڑھیا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایمان والا بنایا۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ انسان یوں سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، تو اس پر غور کر لے کہ اللہ نے اس کو کیا دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ کے نزدیک جب کوئی خاص چیز ہوگی تو وہی دے گا اللہ تعالیٰ۔ مانگنے والا اللہ کا نبی
اور دینے والا اللہ، اور نبی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کوئی ایسی چیز عطا فرما جس سے میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں، اور اللہ پھر انہیں وہ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ جب حضرت موسیٰ سے کہا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو تیری تمام مخلوق کہتی ہے، مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما جو میں تجھے سب سے زیادہ یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑھے میں رکھ دیے جائیں اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے سب ایک پڑھے میں رکھ دی جا، اور ایک کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر ایک پڑھے میں رکھ دیا جا کہ اے موسیٰ یہ کلمے والا پڑھا جھک جائے گا اور یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اتنا وزنی کلمہ، اتنا قیمتی کلمہ جس کے بغیر نہ کسی کا ایمان صحیح ہوتا ہے، نہ کسی کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ کسی کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ کوئی مسلمان بنتا ہے، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوتا ہے اس کلمے کے بغیر۔ اس کلمے کے بغیر انسان ادھورا ہے، ادھورا ہے، ادھورا ہے، کامیاب نہیں ہے اس کلمے کے بغیر۔ اور اللہ نے یہ کلمہ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے اس کلمے سے ہمیں نوازا ہے، ہم اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ حدیث میں آتے کہ اس کلمے کے بغیر ادھورا ہے انسان، اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اب بندہ کلمہ نہ پڑھے، اللہ پر یقین نہ رکھے، وہ اس کلمے کو دل میں نہ اتارے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پہ یقین کرتا ہوں، وہ ان چیزوں کو نہ مانے، اب وہ بھلے کتنے اللہ کی عبادت کرتا رہے، کتنی نمازیں پڑھتا رہے، کتنی حج کرتا رہے، کتنی صدقے زکوٰۃ نکالتا رہے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کو اپنانا پڑے گا، ہاں اللہ کے حکم اپنانے پڑیں گے، ان پر یقین رکھنا پڑے گا کہ ہاں اللہ ہی ہے۔ ورنہ انسان تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے اور غیروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، غیروں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا، کون کہہ رہا ہے؟ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھو سب کے دھرم کی عزت کرو، سب کے دھرم کی عزت کرو اور عزت کرنی چاہیے، لیکن صرف فالو اپنے ہی دھرم کو کرنا چاہیے، ہمیں فالو اپنے ہی دھرم کو کرنا چاہیے، کسی غیر کو نہیں۔ عزت کرو، کس نے منع کیا ہے، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ اپنے کو ہی فالو کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے دھرم کو اتنا پسند کر رہے ہیں، اتنا پسند کر رہے ہیں کہ ان کے دھرم کی اہمیت ہمارے دل میں اتر رہی ہے کہ پھر ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، ہم تو ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسے ان کا دھرم ایسا ہمارا دھرم۔ تو یہ پھر بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب میرے بھائیو، ایک ہی برتن میں شراب، دودھ، پانی، شہد رکھا جائے گا؟ بتاؤ رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا نا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ شخص کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزت کرو، کس نے منع کیا ہے، لیکن یقین اللہ پر رکھو، اس کلمے کو پڑھو، اس کلمے پر یقین رکھو کہ میں یقین کرتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس پر ایمان لایا، میں اس کو مانتا ہوں، اس پر یقین کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہی اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں معبود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا میرے بھائیو، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ یہی تو ہم سب کو سمجھنا ہے کہ ہمیں ایمان کن پر لے کر آنا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ حق اور سچ ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہی ہمارے نبی ہیں، اور ہمیں موت آئے گی اور ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم سے حساب کتاب ہونا ہے، یہ حق اور سچ ہے، اور ہمیں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اعمالوں کا حساب ہونا ہے، نیک عمل کرے یا بد عمل کرے، کیسے زندگی گزاری، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور جنت بھی اور جہنم بھی ہم ایمان لائے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ حق اور سچ ہے، ورنہ ناکام ہے اگر انسان ان پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی بتا رہے ہیں؟ ہاں ہم کامیاب ہو پائیں گے؟ بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟
اللہ کو پہچانے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے قرآن میں، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے نبی کو پہچانیں، اور ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں جانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر بتاتے ہوئے چلیں۔ یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص، ورنہ ناکام ہے ہر انسان۔ جس نے کلمے کو چھوڑا وہ ناکام ہے، جس نے اللہ کو بلایا وہ ناکام ہے، جس نے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، نبی کو بلایا، وہ ناکام ہے۔ ورنہ کلمہ ہی پڑھنا مقصد ہوتا تو اگر ایک کسی کاغذ پہ لکھ کر تم بازار میں رکھ دو، مجھ سے اچھا، آپ سے اچھا، ہم سب سے اچھا کلمہ پڑھنے والے لوگ وہاں سے گزریں گے جو ہم سے اچھے الفاظوں میں پڑھیں گے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے کلمہ پڑھنے سے؟ کیا کلمہ پڑھنے سے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ سوچو تو صحیح۔ اگر ایک اس پر کاغذ پر ایک بورڈ ٹانگ دیا جائے، اس پر لکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتنے لوگ ایسے گزریں گے کہ بہت اچھے لہجے میں، بہت اچھے انداز سے اس کلمے کو پڑھیں گے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ کہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ کہ اللہ سے محبت کرنے لگیں گے؟ نہیں، اس کو دل میں اتارنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ جیسے ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ یہ شریر میرا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ طاقت میری ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے۔ اگر یہ ہمارا ہوتا تو ہم اس کو کیوں چھوڑ کر جاتے؟ اگر یہ ہمارا ہوتا تو ہم اسے بیمار ہونے سے روک کر دکھاتے؟ بتاؤ، بیمار ہونے سے بچا کر دکھاتے؟ یہ آنکھوں کی جو بینائی ہے ایک بڑھاپے میں جا کر کمزور ہو جاتی ہیں، بچا کر دکھاتے ہیں آنکھوں کو۔ یہ جو ہماری جوانی جو سب کو پسند ہے، یہ بڑھاپے میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ بڑھاپا کیوں آ جاتا ہے؟ کیوں بڑھاپے سے بدل جاتی ہے؟ یہ بال کالے سے سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ زیادہ پسند ہوتے ہیں انسان کو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان کا یہ ہے ہی نہیں کہ میں کہوں یہ شریر میرا ہے، نہیں، یہ اللہ کا ہے، میں خود اللہ کا حکم کا محتاج ہوں۔ اگر میں کہوں کہ یہ میرا ہے تو اسے بڑھاپے سے بچا کر دکھاؤں، اسے بیماری سے بچا کر دکھاؤں، اسے ان کمزوریوں سے بچا کر دکھاؤں، اس کو اپنے آپ سے چھوڑنے سے روک کر دکھاؤں؟ ہاں، چھوڑوں گا بھی، کمزور بھی شریر ہوئے گا، بیمار بھی پڑوں گا، حالاتوں سے گزرنا بھی پڑے گا، جو اس میں اللہ کمی کرے گا مجھے ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی، منع نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ماننا مقصد ہے، اللہ کی ماننا مقصد ہے، بس منہ سے کہہ دینا یہ کافی نہیں۔ اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کے ایمان کا یقین اس کے دل میں ہو، تب انسان کامیاب ہے۔ اللہ کو مانے، اللہ کے مانے، اور ان کے حکموں پر، ان کے طریقوں پر زندگی گزارے۔ سمجھتے ہو؟ تو اللہ کو مانتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلو۔